خان صاحب آپ سے کچھ لیگل ایشوز پہ بات کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کی سب نے مذمت کی، آپ نے بھی مذمت کی، لیکن اس کے بعد تحریک انصاف میں کافی شکست و ریخت ہو رہی ہے، ایک نئی پارٹی بنا دی گئی ہے۔ آپ کو کیا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئے ہیں اور نئی پارٹی بنا رہے ہیں یا جو کچھ بھی ایسے کام کر رہے ہیں وہی نقصان میں ہوں گے، کیونکہ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو کوئی ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے جتنے جی چاہے فصلی بٹیرے جو ہیں وہ تحریک انصاف سے اڑ جائیں، تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا حامد خان صاحب، یہ عمران خان صاحب پہ کل ایک مقدمہ درج ہوا ہے کوئٹہ میں، ایک وکیل تھے عبدالرزاق شر، تو ان کے برخوردار نے مقدمہ درج کروایا، اس میں چیئرمین تحریک انصاف کو بھی نامینیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اس قسم کا جو مقدمہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ قتل کوئٹہ میں ہوا ہے اور ملزم جو ہے وہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، اس مقدمے سے کچھ نکلے گا؟ صرف یہ مقدمہ درج کرنے کا یا کروانے کا یا جس کسی دباؤ میں یہ اس لڑکے سے یہ انہوں نے الزام لگوایا ہے، اس سب کا مقصد تو صرف عمران خان پر مزید دباؤ اور مزید پریشر لے کے آنا ہے اور اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے، ورنہ کیس سے کوئی عمران خان کا تعلق ہی دور دور سے نظر نہیں آتا۔ اس کے لیے کوئی آپ کو وکیل یا قانون سے واقفیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعات جو بنائے جا رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے کہ بالکل ایک بے معنی اور بے مقصد اور بالکل فریولس سا ایک مقدمہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے سیاسی مقاصد کے لیے اور عمران خان کو سیاسی دباؤ میں لانے کے لیے۔ حامد خان صاحب، ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج حکومت کے ایک عہدیدار ہیں عرفان قادر صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا ہے جس میں کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم بات کی ہے، یعنی کہ ان کے نقطہ نظر سے بڑی اہم ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ اس پر آپ لیگل پوائنٹ آف ویو سے اپنا جواب دیں۔ پہلے ذرا سن لیں کہ عرفان قادر صاحب نے کیا کہا ہے۔ جہاں بیوروکریٹس کے خلاف ان کی ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، سیاستدانوں کے خلاف ڈسکوالیفیکیشنز ہوتی ہیں، وہاں ہماری ہی عدلیہ نے کہا ہے کہ ان کے خلاف آپ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی میں بھی پروسیڈ کریں۔ تو ان سب کو جب میں اکٹھا کرتا ہوں تو جو سپیریئر کورٹ ججز ہیں ان کے معاملے جو ہیں بالکل وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی جائیں گے۔ اگر اس میں کرمنل اوورٹونز ہیں، کرپشن کا ایلیمنٹ آتا ہے تو پھر جورسڈکشن ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو، اور وہ بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ مقدس گائے اس قانون میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ کیونکہ ایک قانون دان ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا سپیریئر جوڈیشری جو ہے یہ نیب کے دائرہ اختیار میں آتی ہے، اور اگر اس کو لانے کی کوشش کی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، یہ بالکل غلط بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیب کے قانون کے دائرہ کار میں سپیریئر جوڈیشری بھی آتی ہے، ہرگز نہیں، کیونکہ جو طریقہ کار ہے مس کانڈکٹ کے بارے میں، جو بھی جس قسم کا بھی مس کانڈکٹ ہو اس کے بارے میں جو بھی دائرہ کار ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ہے آئین کے مطابق، اور اس کے علاوہ کوئی اور فورم نہیں ہے جس میں سپیریئر کورٹس کے ججز کو آپ ٹرائی کر سکیں یا ان کے خلاف شکایات درج کر سکیں اور ان کے خلاف ریفرنس دائر کر سکیں۔ تو ملک کا صدر بھی اور وزیر اعظم بھی پابند ہے کہ اگر کسی اعلیٰ عدلیہ کے کسی جج کے خلاف آپ نے کوئی مس کانڈکٹ کا کیس بنانا ہے، ان کی ریموول کا کیس بنانا ہے، تو آپ کو ریفرنس بھیجنا پڑے گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو صدر کی طرف سے، تاکہ اس ریفرنس کو ریکارڈ کر کے پھر حکومت کو یہ جو بھی ریفرنس بنانے والے ہوں گے ان پر فرض ہوگا کہ وہ ایویڈنس بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس لے کے آئے۔ اس کے علاوہ کوئی اور جورسڈکشن نہیں بنتی کسی اور ادارے کی یا کسی اور عدالت کی۔ اچھا، ایک اور اہم ایشو یہ ہے کہ چیف جسٹس جناب عمر الطاف بندیال صاحب نے آڈیو لیکس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو آڈیو لیکس کمیشن کی سربراہی کر رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے کام تو روک دیا ہے، لیکن کچھ انہوں نے ریمارکس ایسے دیے ہیں جس سے ایسے لگتا ہے کہ وہ اس پہ خوش نہیں ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آڈیو لیکس کمیشن والا معاملہ ٹھپ ہو گیا ہے یا دوبارہ بھی شروع ہو سکتا ہے؟
دیکھیے وہ تو اب سپریم کورٹ نے چونکہ اس کا نوٹس لے لیا ہے، اس کے بارے میں بینچ بنا دیا گیا ہے، جب تک بینچ فیصلہ نہیں کرتا تب تک وہ کمیشن جو ہے وہ اپنی کارروائی مزید نہیں کر سکتا۔ اگر تو اس کمیشن کو انہوں نے منظور کر لیا سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے، تو اس صورت میں تو ہر حال کمیشن پھر کام کر سکتا ہے۔ اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہنچی کہ کمیشن بنانے کا نہ کوئی جواز ہے، نہ قانونی طور پہ بنایا جانا چاہیے تھا، اور اس میں آیا ججز کو آپ ممبر بنا سکتے ہیں اس کمیشن کا، یہ چیئرمین سپریم چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر یا ان کے کنسلٹیشن کے بغیر، یہ کویشچن بھی ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، کیونکہ اس پر کنسسٹنٹ ویو یہ رہا ہے جب کبھی بھی کسی کمیشن میں یا کسی باڈی میں سپریم کورٹ کا جج اگر جائے گا تو سٹنگ جج، تو وہ چیف جسٹس کی اس میں رضامندی ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ہائی کورٹ کا کوئی جج کسی کمیشن کا حصہ بنے گا تو اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی اس میں کنسلٹیشن اور مرضی شامل ہونی چاہیے۔ آخر میں یہ بتائیے خان صاحب کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سال 2023 میں عام انتخابات ہو جائیں گے؟ خدا نہ خواستہ اگر انتخابات نہیں ہوتے تو پھر یہ جو آئین ہے 1973 کا یہ کدھر جائے گا؟ دیکھیے اگر انتخابات اس سال نہیں کرائیں گے اکتوبر تک، تو اس صورت میں آئین کی پوزیشن بڑی ہی مبہم ہو جائے گی، بلکہ میں سمجھوں گا کہ یہ آئین معطل ہو جائے گا، کیونکہ آئین کی جس کو ہم ڈسپنسیشن کہتے ہیں وہ اس منٹ ختم ہو جائے گی جس منٹ اسمبلیوں کی ٹرم ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو انٹرم گورنمنٹ جو بن سکتی ہے آئین کے تحت الیکشن کرانے کے لیے، جب ان کی مدت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد سے یہ آئین پر عملداری ختم ہو جائے گی اور کوئی بھی لا میکنگ باڈی ملک کے اندر نہیں رہے گی۔ تو اس لیے یہ تو اتنا بڑا خلا پیدا ہوگا کہ آئین کے بغیر ملک کس طرح چلایا جا سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں اس میں تو یہ لگتا ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی کرنے بہت سارے ایلیمنٹ جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ سوچ نہیں رہے کہ یہ ملک کے مفاد کے سخت خلاف ہوگا اور ملک کو ایک ایسے غیر یقینی حالت میں لے جائیں گے جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو جو ہے اس سے بہت سے لوگ اختلاف کریں گے، لیکن اس رائے سے اختلاف ممکن نہیں ہے کہ آئین پاکستان اس ملک کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے، اور اگر آئین پاکستان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب مل کر اس ملک کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔